علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج سلسلے میں ایک پرٹیکولر موضوع پر یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و عادات یعنی اخلاق حسنہ پر گفتگو رہے گی، اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے رب کریم نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو مبعوث کیا اور ان انبیاء اکرام علیہم السلام کو ظاہری اور باطنی صفات کا جامع بنایا۔ ان تمام انبیاء اکرام کے آخر میں نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تمام انبیاء اکرام کو جو معجزات عطا کیے گئے ان سے بڑھ کر معجزات عطا کیے گئے۔ آپ کو انبیاء سابقین کے معجزات کا، ان کے کمالات کا، ان کے اوصاف کا اور ان کے اخلاق کریمانہ کا جامع بنایا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے آپ کو اخلاق کریمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرمائے۔ اور خود قرآن کریم فرقان حمید میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہہ کر کہ محبوب آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں، یہ کہہ کر آپ کے اخلاق کی عظمت، رفعت اور بلندی کو بیان فرمایا۔ انشاءاللہ عز و جل اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی بھی ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ رب کریم کے پاکیزہ کلام سے بھی اخلاق کریمانہ کی کچھ باتیں سنیں گے، احادیث کریمہ کا بھی ذکر خیر ہوگا، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ واقعات، صحابہ اکرام کے کچھ واقعات کا بھی ذکر ہوگا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین میں یہاں یہ بھی بات بیان کرتا چلوں کہ یوں تو کسی نہ کسی شخص میں بلکہ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوا کرتی ہے، برے سے برے شخص میں بھی کوئی ایک آدھ خوبی ہو سکتی ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ایسی بابرکت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں اور آپ کی صورت میں خوبیاں تو ہیں، لیکن دوسرے افراد میں خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیاں بھی ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، ان کے کوئی ڈارک پہلو بھی ہوتے ہیں، ڈارک ان کے ایجز بھی ہوتے ہیں، نشانات بھی ہوتے ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں اس کا شائبہ بھی نہیں ہے کہ آپ نقائص سے، کمزوریوں سے مبرہ و منزہ و پاک و صاف بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیے گئے ہیں، کیونکہ نبی اور رسول جو ہوتا ہے اس کو خلق خدا کی ہدایت کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس کی بعثت کا مقصد اعظم مخلوق کی ہدایت ہوتی ہے، تو نبی کی ذات میں کوئی عیب و نقص ہونا عقل کے بھی منافی ہے اور شریعت کے بھی منافی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے انشاءاللہ عز و جل اخلاق حسنہ پر گفتگو جاری رہے گی۔ درود پاک کی فضیلت بھی سنتے ہیں، خود بھی درود پاک پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ بے شک روز قیامت کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راشد بھائی آپ کی طرف بڑھتے ہیں بلا تاخیر، اور گفتگو کے حوالے سے، موضوع کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے ابتداءً؟ ماشاءاللہ بڑا پیارا ٹاپک ہے اور بڑا وسیع ٹاپک ہے، اور یہ ایسا ٹاپک ہے کہ ہر شخص اس کو سمجھنے اور سیکھنے کا خواہش مند بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری بھی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ساری مخلوق پیدا فرمائی، انسانوں کو پیدا فرمایا، اور انسانوں کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس بات کو جاننے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو، آپ کے سراپے کو بہترین نمونہ اور معیار قرار دیا ہے۔ تو کسی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، دنیاوی ہو یا دینی ہو، ہر اعتبار سے، گھریلو معاملات ہوں یا معاشی معاملات ہوں، معاشرے کے معاملات ہوں، ہر پہلو سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں سیکھنے کے مدنی پھول ہیں۔ اس لیے یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے، انشاءاللہ بیان کرنے میں بھی مزہ آئے گا، سننے میں بھی انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ان اخلاق کریمہ میں سے حصہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ عز و جل اخلاق کریمانہ سنیں گے بھی، اور روحانی ایک کیف اور سرور جو حاصل ہوتا ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس کو بھی نوش جان کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو اپنے راہ عمل بھی بنائیں گے، اپنے عملی میدان میں بھی انشاءاللہ عز و جل ان فٹ پرنٹس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی شعیب بھائی۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو یہ اخلاق کریمہ ہیں، جی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی سبحان اللہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ اخلاق کریمہ پیدائشی اور فطرتی طور پر تھے۔ اے ہے کیا بات ہے، ایسا نہیں تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر بڑی ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کو اپنایا، لیکن الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو جتنے بھی اخلاق تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی خوبیاں اخلاق کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، یہ فطرتی تھی اور پیدائشی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ سبحان اور اللہ، عمومی طور پر جو اخلاق ہوتے ہیں، انسان کا جو کردار ہوتا ہے، وہ غیر اپنے تو بہت بیان کرتے ہیں، چاہنے والے تو بہت بیان کرتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی سیرت مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ ایسے پیارے ہیں، ایسے عمدہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غیر جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت رکھتے تھے، انہوں نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو بیان کیا۔ کہتے نا الفضل ما شہیدت بہ العادہ، کہ فضل وہ ہے، کمال وہ ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دیں، اور ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جن کی نبوت کو تو آپ کے دشمنوں نے انکار کیا، لیکن اس کے باوجود آپ کے اخلاق کریمانہ میں کوئی عیب نہیں نکال سکے، آپ کے کردار میں بعثت سے پہلے بھی، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد بھی کوئی کمی وہ نکال نہیں سکے، بلکہ آپ کا طرہ امتیاز ہی یہ تھا کہ آپ کو صادق و امین کہا جاتا تھا۔ راشد بھائی، سب سے پہلے تو اس بات کو ڈیفائن کر لیا جائے کہ اخلاق کہتے کسے ہیں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو اخلاق حسنہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاق کا جو لفظ ہے، الف کے اوپر زبر آئے گا، اخلاق نہیں اخلاق، جی یہ تلفظ میں غلطی کی جاتی ہے۔ اخلاق، اخلاق خلق کی جمع ہے، ماشاء اللہ، اور خلق کا عربی میں معنی ہوتا ہے عادت، یعنی عادت وہ شے ہوتی ہے جس کی وجہ سے خود بخود فطرتی طور پر انسان سے افعال کا صدور ہوتا ہے، یعنی اس میں تکلف اور بناوٹ نہیں کرنی پڑتی، جو انسان کی فطرت ہوتی ہے، خلقت ہوتی ہے، اس کے ذریعے جو معاملات صادر ہوتے ہیں، اقوال ہوں یا افعال کی قبیل سے ہوں، تو اسے کہا جاتا ہے یہ اخلاق ہیں۔ اور یہ ہمارے مروجہ جو معنی ہیں ان میں بھی جب ہم کہتے ہیں کہ عادت، یہ اس کی عادت ہے، تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اس کا معمول ہے، اور اس کے لیے اسے کسی بناوٹ کا شکار نہیں ہونا پڑتا، کسی خاص کیفیت کا شکار نہیں ہونا پڑتا، بلکہ اس کی نس نس میں گویا کہ کیفیت رچی بسی ہے، تو اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ نبی کریم اخلاق کی بات ہوئی کہ اخلاق کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اخلاق بیان کیے جاتے ہیں تو یا تو حسن اخلاق کہا جاتا ہے یا اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے، کیونکہ میرے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی عادتیں ہیں اور جتنے اطوار ہیں، آپ کے کردار کی جتنے گوشے ہیں، وہ سب اچھے ہی ہیں، بھلے ہی ہیں، عظیم ہی ہیں، اس لیے اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے یا حسن اخلاق کہتے ہیں، اور اس کی جو متضاد صفت ہوتی ہے وہ اخلاق رذیلہ ہوتی ہے۔ جب اخلاق کا لفظ مطلقاً بولا جاتا ہے، اس کے ساتھ آگے پیچھے کچھ نہیں لگایا جاتا، تو اس سے تو اچھے ہی اخلاق مراد ہوتے ہیں، لیکن جب برے عادتوں کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے، بیان کرنا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اخلاق رذیلہ، بری عادتیں بیان کیا جاتا ہے۔ راشد بھائی اور شیب بھائی، آپ دونوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور میں اس طرف چلوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، ایک تو وہ ہے جو سامنے ہے، یعنی سامنے سے میری مراد ہے ایک ظاہری صورت ہے، جلوتوں کی کیفیت ہے، صحابہ اکرام کے درمیان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ایک گھر کے اندر کے معاملات ہیں۔ پھر جیسے شیخ بھائی آپ نے کہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ اکرام ہیں، جو جا نثار ہیں، وہ تو آپ کی عادت و اطوار کی، آپ کی صورت و سیرت کے ہیں ہی گرویدہ، لیکن آپ کے دشمنوں نے بھی اس کی گواہیاں دی ہیں، اور پھر آپ کے غلاموں کا جو عمل رہا وہ بھی ایک کیفیت ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ جو ہیں راشد بھائی، اس میں یہ ہے کہ کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ خوشی کی کیفیت ہے یا آسانی کی کیفیت ہے، سہولت کی کیفیت ہے تو طبیعت کچھ اور طرف مائل ہے، اور جب پریشانیاں لاحق ہوئیں تو معاذ اللہ اخلاق ناپید ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بارگاہ جی ہوتا یہی ہے کہ جب انسان کے اخلاق کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو، صحیح بات، اس ورنہ تو پتہ ہی نہیں چل پائے گا کہ اس کا اخلاق کیسے ایک پیمانہ ہے، یہ پیمانہ ہے۔
کہ جب اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان کا اخلاق کا معیار کہاں تک پہنچا ہوا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو اخلاق اعلیٰ سے اعلیٰ تھا، اور حضور کے اخلاق سے بڑھ کر کسی کا اخلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اچھا، اب یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اخلاق ہے، ہم دیکھتے ہیں جب آپ کے اوپر تنگی آئی اور آپ کو آپ کے دشمنوں نے تنگ کیا، آپ کو تنگ کیا، آپ کے اہل خانہ کو تنگ کیا، آپ کے صحابہ کو تنگ کیا، اور آپ کے اوپر آزمائشیں آئیں راہ خدا عز و جل میں، تو بھی آپ نے کلمات خیر ہی ادا فرمائے. اس حوالے سے شعیب بھائی کیا ارشاد فرمائیں؟ حضرت زید بن ثانہ یہ علماء یہود میں سے تھے. ان کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کھجوروں کا جو ہے وہ معاملہ ہوا، خریداری کا. ٹھیک، سودا ہوا. ٹھیک. ابھی کھجوریں دینے میں کچھ دن باقی تھے، جی. تو 2 یا 3 دن. تو یہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، جی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر انہوں نے نہایت تیز نظروں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے یوں کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ کار ہے کہ تم لوگ ہمیشہ یوں ہی کرتے ہو کہ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اور اپنے وعدہ کو پورا نہیں کرتے. استغفر اللہ. جب یہ منظر حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، جی، تو آپ نے نہایت ہی غضبناک نظروں سے ان کو دیکھا، ٹھیک. حضرت زید بن ثانہ کو، جو علماء یہود میں سے تھے. ٹھیک. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے عمر، تمہیں چاہیے تھا کہ تم میری مدد کرتے، مجھے ادائے حق میں جلدی دینے کا حکم دیتے اور اس کو نرمی سے مطالبہ کرنے کا کہتے، لیکن تم نے جو ہے وہ سختی کی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ حکم ارشاد فرمایا، اے عمر جاؤ اور اس کو اس کے حق کے برابر کھجورے دو، ٹھیک. اور بعد میں مزید اس کو کھجورے دے دینا. جی. تو جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثانہ کو کھجوریں دی، جی، تو اضافی جب کھجوریں زید بن ثانہ نے دی تو آپ نے زید بن ثانہ نے حضرت عمر سے پوچھا، اے عمر، مجھے اضافی کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں تیز نظروں کے ساتھ دیکھا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے مجھے زیادہ کھجوریں دینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. سبحان اللہ. تو زید بن ثانہ نے کہا کہ اے عمر، تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ تم کون ہو. کہا میں علماء یہود میں سے زید بن ثانہ ہوں. تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں جی؟ گستاخی کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ٹھیک. تو انہوں نے جواب دیا، اے عمر، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں موجود تمام نبوت کی نشانیاں دیکھ لی تھیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہچان ہمیں بتائی گئی تھی، جو نشانیاں ہم نے پڑھی تھیں، وہ ساری کی ساری نشانیاں ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ملاحظہ کرنی تھیں. لیکن مجھے 2 باتوں کا امتحان لینا باقی رہ گیا تھا، مجھے 2 چیزوں کا امتحان لینا تھا. ایک تو یہ تھی کہ ان کی قوت برداشت، ٹھیک، ان کے غضب پر غالب رہے گی. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ جس قدر ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ اسی قدر ان کا حلم یعنی صبر و تحمل بڑھتا جائے گا. چنانچہ میں نے ان دونوں نشانیوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں دیکھ لیا ہے. ماشاء اللہ. اور پھر فرمایا، اے عمر، آپ گواہ ہو جائیں، میں اللہ عز و جل کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا. کیا بات ہے. اور میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں، بہت ہی مالدار آدمی ہوں. آپ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنا آدھا مال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا ہے. سبحان اللہ. پھر یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے. الحمدللہ. سبحان تو اللہ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کریمہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کے اندر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پکڑ کر زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمال تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں نواز بھی رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھ کر ہی
جو دو نشانیاں آپ نے فرمائی، ان نشانیوں کو دیکھ کر ہی حضرت زید بن ثانہ نے اسلام کو قبول کیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یہ حسن اخلاق ایسی چیز ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، دین و دنیا کی بھلائیاں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ جو حسن اخلاق کو اپناتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اللہ کی رحمت سے، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ یہاں بڑی پیاری حدیث ایک میں حسن اخلاق کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا ایک بہت بڑا مقصد ہی یہ بیان فرمایا کہ میری آمد کا جو مقصد ہے، میری بعثت کا جو مقصد ہے وہ مکارم اخلاق ہے، اخلاق کو بلندیوں تک پہنچانا ہے۔ اور آپ نے اخلاق کو بلندیوں تک یوں پہنچایا کہ جن جن باتوں کو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف ملا، جن جن اعمال کو، جن جن اوصاف کو بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری کا شرف ملا، وہ بلند ہو گئے، وہ بالا ہو گئے۔ اور خود میرے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ میں حسن اخلاق اور حسن صورت پر پیدا کیا گیا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا بھی ارشاد فرمائی کہ اے اللہ عز و جل مجھے اچھے اخلاق و اچھی صورت پہ قائم رکھ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں اور آپ کی سنتیں بھی یہی ہیں کہ اخلاق کو اختیار کیا جائے۔ اور یہ اخلاق ایسے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ تو آپ کے فرامین بھی یہی ہیں اور آپ کا عمل بھی یہی ہے۔ راشد بھائی، امہات المومنین کی طرف بڑھتے ہیں، گھر کی طرف بڑھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو آپ کی زندگی ہے، یوں تو وہ جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور آپ کے اخلاق جو ہیں یقیناً اس کی پیروی کی جائے گی۔ لیکن میں یہاں پہ بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو ہے جانثار صحابہ جن کے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، دن بھر رہتے ہیں، چند گھنٹے رہتے ہیں، اور ایک وقت گزارنے کے بعد بہرحال آپ اپنے آستانہ عالی شان پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ لیکن دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی فرد کے بعض اوقات جو عادتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کے ساتھ تو بڑی اچھی ہوتی ہیں، لیکن گھر والوں کے ساتھ اس کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوا کرتا ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، آپ کی پاک بیویاں، یہ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتی ہیں اور آپ کے اخلاق کے بارے میں ان کا اندازہ کیا تھا، یہ اس کیفیت کو کیسے بیان کرتی ہیں؟ جی راشد بھائی۔ جی، یہ نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت آپ کی زندگی کا ایک انتہائی روشن، ویسے تو سارے پہلو روشن ہے، یہ انتہائی روشن پہلو ہے اور متاثر کرنے والا یہ پہلو ہے کہ بندہ جلوت میں جب ہوتا ہے تو بسا اوقات بناوٹ اور تکلف بھی کرتا ہے، یعنی جو اس کی حقیقت ہوتی ہے، جو اس کی حقیقی اقدار ہوتے ہیں، جو اس کی طبیعت اور مزاج ہوتا ہے، اس پر وہ قابو پاتا ہے عام افراد، جی، لوگوں کے سامنے۔ لیکن جب وہ خلوت میں ہوتا ہے تو اس کی حقیقت عیاں ہوتی ہے۔ تو گھر کے معاملات یا جو پرسنل، جو قریب رہنے والے دوست احباب ہوتے ہیں، وہ بندے کی طبیعت اور مزاج، جن کے ساتھ فری ہوتا ہے، جی فرینک گفتگو کرتا ہے جن کے ساتھ، ان کو وہ جو اس کے قریبی افراد ہوتے ہیں وہ اس کی حقیقت اور طبیعت کو اچھے انداز میں جانتے ہیں۔ لیکن باہر جو ہوتا ہے بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے۔ لیکن نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ کمال تھا کہ جلوت ہو یا خلوت ہو، یعنی غیر ہوں یا اپنے ہوں، صحابہ کرام ہوں یا ازواج مطہرات ہوں، گھر کے افراد ہوں، اہل بیت اطہار کے افراد ہوں، سب کے ساتھ آپ کے حسن اخلاق کے اور دیگر جو بھی معاملات تھے وہ یکساں تھے۔ اور آپ کے گھر سے آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کے حسن اخلاق، آپ کی خوبیوں اور آپ کے اوصاف پر گواہی دی اور اس کو بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ پر جب آپ احادیث کا مطالعہ کریں، شمائل کی احادیث دیکھیں، تو ان میں بہت بڑی تعداد آپ کو احادیث کی ملے گی کہ امہات المومنین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان فرمائے۔ جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑا عظیم الشان ان کا اسلام کی تاریخ میں کردار ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت اور نصرت کرنے میں آپ کا بڑا نام ہے۔ آپ قریش کی بڑی امیر اور تاجر خاتون تھیں اور بڑے بڑے قریش کے سردار آپ کی طرف نکاح کی رغبت رکھتے تھے، نکاح کے پیغامات بھی بھیجے، لیکن آپ نے سب کو مسترد اور رد کر دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ سے متاثر ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو از خود نکاح کا پیغام بھیجا
اور بعد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ نے نکاح کی رغبت کا جو ریزن، جو سبب تھا، اس کو بھی بیان کیا کہ میں نے آپ کی طرف نکاح کی رغبت کیوں کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ انی قد رغبت فیک لحسن خلقک وصدق حدیثک، کہ یا رسول اللہ میں نے جو آپ کی طرف رغبت کی تو اس رغبت کا سبب آپ کا حسن اخلاق اور آپ کا سچ بولنا تھا۔ اسی طرح دوسری ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کیا ہیں، آپ کے اخلاق کیا ہیں؟ تو آپ نے اس شخص سے سوال کیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اس نے عرض کی کہ میں نے قرآن پڑھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تو یہ قرآن ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے خلق کو بیان فرمایا کہ اے محبوب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کے اخلاق جو ہیں بڑے عظیم ہیں، بڑے اعلیٰ ہیں۔ اور مفتی احمد یار خان نیمی صاحب بڑی پیاری بات ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سامان کو قلیل فرمایا، کہ دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان ہے یہ قلیل ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے لیے عظیم کا لفظ استعمال فرمایا، اور عظیم قلیل کی ضد ہے۔ تو دنیا کا قلیل سامان جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، تو وہ اخلاق مصطفیٰ جس کو اللہ تعالیٰ عظیم فرما رہا ہے اس کا شمار کیسا ہوگا؟ تو آپ نے رہنمائی کی کہ قرآن پاک جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی طرف اشارہ کیا کہ ایمان ہے قال مصطفی، جو حضور نے فرما دیا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جاری ہو گیا، کیونکہ ایمان کی تعریف ہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی جانب سے جو احکامات لے کر آئے ان تمام احکامات اور باتوں میں حضور کی تصدیق کرنا ایمان ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔ کیا بات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میرے پاس بھی کچھ جملے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پہلی بار وحی ہوئی، جب حضرت جبریل امین وحی لے کر آئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خاص کیفیت پیش آئی، ایک مضطرب ہوئے آپ، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات کو شیئر کیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جن الفاظ کے ساتھ توجہ دی، وہ تسلی دی، وہ کیا تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا ہی فرمائے گا، تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا ہی فرمائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے حسن اخلاق جو ہے یا اخلاق حسنہ جو ہے اس کی کچھ جھلکیاں پیش کر رہی ہیں ام المؤمنین کہ آپ صلہ رحمی فرماتے، عیال کا بوجھ اٹھاتے اور ریاضت و مجاہدہ یعنی عبادات کرتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے اور بے قصوں اور مجبوروں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں غریبوں کے ساتھ بھلائی کرتے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے، لوگوں کی سچائی میں ان کی مدد فرماتے اور ان کی برائی سے درگزر فرماتے ہیں، یتیموں کو پناہ دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور امانتیں ادا کرتے ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم جس آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں اس غلامی پہ ناز ہے، تو ہمیں ان کے نقش قدم پر بھی چلنا چاہیے۔ ایک کاش ایسا ہو، حدیث پاک میں آیا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، بہترین اخلاق اس کے ہیں کہ جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں، اور گھر والے جبھی پازیٹیو تاثرات دیتے ہیں، اچھے تاثرات دیتے ہیں جبکہ آپ کا بیہیویئر ان کے ساتھ اچھا ہے۔ تو امہات المؤمنین کی جو یہ گواہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اور دیگر کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالی کس قدر عظیم تھے۔ اور یہاں پہ علماء نے یہ نقطہ بھی بیان فرمایا ہے کہ آیت مبارکہ میں جو عظیم کہا گیا کہ انک لعلی خلق، کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا ہے، گویا کہ ان کو اچھے طریقے سے آپ نے سہا ہے، اور ان کی جو ریئیکشن دینا تھا وہ بھی آپ نے ایک حسن اخلاق کے ساتھ دیا ہے، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ دیا ہے، تو اس لیے فرمایا، اس لیے اسے عظیم کہا گیا۔ یہ مقام پر حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال ہوا، کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں کام کرتے تھے؟ جی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نالین مبارک خود گھاٹ لیتے، خود سی لیتے تھے، اور کپڑوں میں پیمند لگا لیتے اور سارے کام کیا کرتے تھے،
اور جو مرد اپنے گھروں میں کرتے ہیں وہ کام کے سارے کام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود کر لیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت علامہ شیخ بھائی یہاں سیکھنے کا کیسا مطلب مدنی پھول ہے کہ آج ہمارے جو مرد ہیں اسلامی بھائی ہیں یہ گھروں میں کام کاج نہیں کرتے عموماً. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین ذرا توجہ فرمائیے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا معمول بیان فرما رہی ہیں. تو کوشش کیا کیجئے کہ گھر میں آپ بھی ہاتھ بٹائیں گھر والوں کا. تو سنت کی نیت سے بٹائیں گے انشاءاللہ عز و جل اجر عظیم بھی پائیں گے، ثواب بھی پائیں گے، اور اس سے گھر والوں کے دل میں ایک خوشی بھی داخل ہوگی. مومن کا دل خوش کرنا جو ہے وہ 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے. تو وہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل، مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور گھر میں بھی مدینے کی 12 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح حضرت سیدنا شیخ شیخ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے روزانہ ملاقات فرماتے ہیں سبحان اللہ. اور اپنی صاحبزادیوں کے گھروں پر رونق افروز ہوتے ہیں سبحان اور اللہ. ان کی خبر گیری فرماتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور مزید فرماتے ہیں کہ اپنے نواسوں اور نواسیوں کو اپنے پیار و شفقت سے بار بار نوازتے ہیں. اور اسی طرح بچوں کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل جوئی فرمایا کرتے تھے، اور پڑوسیوں کی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خبر گیری لیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھرانے تک محدود نہیں تھے کہ اپنی ازواج کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلقات بڑے استوار تھے، بڑے ہموار تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نواسیوں پر بھی شفقت فرماتے تھے، اپنی صاحبزادیوں پر بھی شفقت فرماتے تھے، اور ساتھ میں جو پڑوسی تھے ان کا بھی خیال رکھا کرتے تھے. اور فی زمانہ حال ہمارے سامنے ہے کہ برابر والا ہم سے پریشان ہے اور ہم جو ہے جناب وقت کے جو ہے بڑے آدمی بنتے پھر رہے ہیں. ہمارے اخلاق کے چرچے پوری عالم میں ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے پڑوسی والا ہم اور سے یہ پریشان گواہی آنی ہے پڑوسیوں سے. ایک حدیث میں پڑوسیوں کا ذکر آیا کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں جس کی گواہی پڑوسی دے دیں، اور ایک حدیث میں گھر والوں کا آیا. تو ان کے سامنے بھی، ان کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ جو ہے وہ اچھا ہی ہونا چاہیے، پازیٹیو ہی ہونا چاہیے، مہربانی اور نرمی ہی پہ مبنی ہونا چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن اخلاق جو ہے یہ حسن اخلاق کہلایا ہی جب بارگاہ رسالت میں اس نے حاضری دی. کوئی بھی وصف جو ہے علماء اکرام نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ کوئی بھی وصف اچھا ہے یا برا ہے اس کا فیصلہ کیسے ہو، کہ یہ وصف اچھا ہے اور یہ برا ہے اس کا فیصلہ کیسے ہو، اور کب اچھا ہے کب برا ہے اس کا فیصلہ کیسے ہو. تو جس کیفیت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کی حاضری ہوئی ہے، اس وصف کی، اس کام کی، ہے نا. ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا ہے، بے شک سچ فرمایا ہے، لیکن ہمارا انداز یہ ہے، ایک عشق والا انداز یہ ہے کہ سچ نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی ہے نا، تو جھوٹ نے حاضری نہیں دی بارگاہ رسالت میں. تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عادات ہیں وہ طے کرتی ہیں کہ کون سا وصف اچھا ہے، کون سی بات یا عادت جو ہے اچھی ہے اور کون سی بری ہے. یا تو آپ نے اس کو عملی طور پہ رد کیا ہو یا اختیار کیا ہو تو یہ فیصلہ کرے گا، یا آپ نے قولی طور پر اس کو پسند فرمایا ہو یا اس کا انکار کیا ہو، اس کا رد کیا ہو تو وہ فیصلہ کرے گا. راشد بھائی آگے بڑھتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی آپ نے امہات المومنین کا ذکر کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو خدام ہوتے ہیں، جو ملازمین ہوتے ہیں، جو ماتحت افراد ہوتے ہیں، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جیسے کہ ابھی شیخ بھائی نے توجہ دلائی کہ ماں بدولت ویسے تو بڑے آدمی بن کے پھر رہے ہیں لیکن محلے والے پریشان ہیں، گھر والے پریشان ہیں. تو اسی طریقے سے جو ماتحت افراد ہوتے ہیں، جو ملازمین ہوتے ہیں، زیر دست ہوتے ہیں، بسا اوقات ان کے ساتھ ہمارے معمولات اچھے نہیں ہوتے. مسلمان کہلانے والوں کے، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہلانے والوں کے معاملات اچھے نہیں ہوتے. اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں، آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ جی، نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود سراپا رحمت ہیں، اور آپ جو شریعت منیرہ لے کر آئے وہ انسانیت کے اور مخلوق کے حقوق کے تحفظ کے لیے. آپ نے بھی ماشاءاللہ درس نظامی کیا، آپ نے پڑھا ہوگا مقاصد شرع، یعنی 5 بنیادی ایسی چیزیں ہیں، دین، بندے کا جان، مال، عزت وغیرہ. ان چیزوں کے سلسلہ کریں گے. ویسے نگران شورا کا ایک مدنی مکالمہ باقاعدہ اسی سلسلے اسی ٹاپک پر ہوا تھا، حقوق
یعنی تحفظ حقوق اسلام میں، تو اس موضوع پر ایک مدنی مکالمہ ہوا تھا، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ راشد بھائی جو بات ارشاد فرما میں توجہ وہاں چلی گئی تو اس لیے میں چلا گیا۔ جی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لے کر آئے ہیں وہی مخلوق کے حقوق کے تحفظ کے لیے، تو جو شارع ہیں جو اپنے فرمان کے ذریعے، اپنے اقوال اور اپنے افعال کے ذریعے ان احکامات کو بیان کر رہے ہیں، ان کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا اور مخلوق اور لوگوں کا جو حق ادا کرنا ہے اس کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ کائنات کے اللہ تعالیٰ کی عطا سے کائنات کے بادشاہ ہیں، اتنا جاہ و جلال ہے اور اتنی شان و شوکت ہے، لیکن آپ خادمین کے ساتھ اتنے شفقت فرماتے، اتنی رحمت فرماتے کہ آپ کے خادمین آپ کے وصف کو بیان فرماتے۔ بڑے مشہور خادم ہیں، ویسے تو ہر صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں، لیکن صحابہ کی جماعت میں جن کو خادم رسول کا لقب دیا جاتا ہے وہ ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے تقریباً 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت کے ساتھ خدمت فرمائی اور بچپنے کے عالم میں چھوٹی عمر میں۔ ان کے خادموں کے قربان جائیں کہ وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ سبحان اللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی عمر میں، کہا جاتا ہے کہ 8 سال کی عمر میں آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت آپ کی عمر 18 سال تھی۔ تو اب بچپنے کا عالم ہے، اتنی عمر بھی زیادہ نہیں ہے، تو اب بندہ جب کام کر رہا ہوتا ہے اور عمر بھی چھوٹی ہو، تجربہ نہ ہو تو غلطیاں ہوتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت، خادمین کے ساتھ آپ کے رویے اور آپ کے حلم اور بردباری کا بیان کرتے ہیں کہ 10 سال تقریباً میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، لیکن ابو داؤد شریف کے الفاظ ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا ولا شيء تركت حلا فعلت كذا وكذا۔ یعنی 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، میں سارے معاملات بجا لاتا، لیکن کبھی میں نے ایسا نہ دیکھا، کبھی ایسا مجھے محسوس نہ ہوا، اور میں نہیں جانتا کہ کبھی میں نے کوئی کام کیا ہو تو اس کام کرنے پر حضور نے فرمایا ہو کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، اور میں نے کوئی کام نہ کیا ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اعتراض کیا ہو کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کام کے دوران مجھ سے کوئی چیز، حدیث پاک کا میں مفہوم ذکر کر رہا ہوں، کام کے دوران اگر کوئی خطا ہو جاتی، کوئی چیز مثال کے طور پر ٹوٹ جاتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ملامت نہ فرماتے، نہ ڈانٹتے، اور اگر آپ کے گھر کے افراد ملامت کرنا چاہتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں منع فرما دیتے کہ جو تقدیر میں ہونا تھا وہ ہوا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ اگر اس مدنی پھول کو لے لیا جائے تو ہمارا گھر جو ہے وہ جنت بن جائے، کہ اگر ہمارے جو ماتحت ہیں، خادمین ہیں، یا ہماری اپنی اولاد ہے، بچے ہیں، چھوٹا بھائی ہے، یا اپنی اولاد ہے، کچھ بھی ہے، اگر ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس وقت اپنے اوپر برداشت اور غصے پر قابو پایا جائے اور اچھائی کے ساتھ اور احسن طریقے سے اس معاملے کو ٹال دیا جائے، تو اس ماتحت کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ نہ یہ کہ اس سے اگر کوئی غلطی ہو گئی نادانستہ طور پر تو آپ اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں اور دل آزاریوں کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے کہا نا، ادفع باللتی ہی احسن، سبحان اللہ، کہ برائی کو بھلائی سے ٹالو، اچھائی سے ٹالو۔ اور یہاں پہ کیونکہ ماتحت افراد پہ جب کبھی سختی ہوتی ہے، یہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو واقعہ بتایا، بات بتائی، اس میں ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہے کہ کبھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اف نہ کہا، اف نہ کہا۔ تو اس قدر اخلاق کریمانہ تھے۔ حالانکہ ظاہر سی بات ہے جب کہیں پر بھی کچھ افراد کام کرتے ہیں، بالخصوص ماتحت افراد آپ کے کام کرتے ہیں، تو وہ آپ کی مرضی اور منشا کے تحت ہی کام کریں، ضروری نہیں ہوتا۔ بسا اوقات جو آپ کی منشا ہوتی ہے، جو آپ کی مرضی ہوتی ہے، جس انداز پہ آپ ان سے کام کی توقع کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتے، لیکن اس موقع پر بھی نرمی کے ساتھ درگزر کرنا اور ان کو سکھانا، اچھی بات بتانا، یہ تعلیمات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اور یہاں بڑی پیاری ایک حدیث ہے، اگر اس کو ہم اپنے پاس سنبھال کے رکھیں اور اس پہ غور و فکر کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس پہ غور و فکر کرنے سے بھی ہمارے اندر نرمی آئے گی۔ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا احب اللہ اہل بیت ادخل علیہم الرفق، کہ جب اللہ رب العزت کسی گھر والوں کو پسند فرماتا ہے، جب اللہ رب العزت کسی گھرانے کو پسند کرتا ہے تو ان کے اندر نرمی کو داخل کر دیتا ہے۔ اور یہ حسن اخلاق کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جان ہے، نرمی جو ہے یہ حسن اخلاق کی جان ہے، تحمل، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اور بھلائیوں کو لے کر آتی ہیں۔ شیخ بھائی آپ کی طرف بڑھیں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امہات المؤمنین ازواج مطہرات
کہ ابھی ہم نے گواہیاں سنی آپ کے اخلاق کے بارے میں، اور پھر خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس کی ہم نے بات سنی، اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو دشمن تھے، جو آپ کو ناپسند کیا کرتے تھے، ان کا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں کیا کہنا تھا، کیا معمول تھا، اور سیرت کی کتابوں میں اس حوالے سے کیا واقعات ملتے ہیں، کچھ بتائیے۔ حضرت پہلے تو میں تمہیدی بات کرتا ہوں کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور ایک بڑی پیاری روایت ہے جی کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شوہر ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ کیا۔ جی جب قریش مکہ کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب کیا، حتیٰ کہ مقام ذی طوا تھا ایک، اس مقام پر آپ کو انہوں نے پا لیا۔ تو ایک حبار بن اسود کے نام کا ایک شخص تھا، اس نے حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا، جس کی وجہ سے حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے زمین پر تشریف لے آئیں، اور آپ اس وقت امید سے تھی تو آپ کا حمل ضائع ہو گیا۔ ٹھیک۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ مقام جارانہ میں واپسی پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم ساتھ تھے، تو ہم نے دیکھا کہ دروازے سے حبار بن اسود، ایک باپ کو اپنی اولاد سے کیسی محبت ہوتی ہے، اور جو اولاد کا دشمن ہوتا ہے وہ باپ کا ہی دشمن ہوتا ہے، ٹھیک لیکن حبار بن اسود جب داخل ہوا دروازے سے ٹھیک تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حبار بن اسود آیا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ اب جو صحابہ کرام کا وہاں پر مجمع تھا، جو صحابہ کرام علیہ رضوان جمع تھے، ان میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ، اور حبار بن اسود کو مارنے کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا، اشارے سے ان کو بٹھا دیا۔ حبار نے کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد کہا، اے اللہ کے نبی، آپ پر سلامتی ہو، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا، اور میں نے یہاں تک سوچا کہ میں اجمیوں کے ملک میں جا کر رہائش پذیر ہو جاؤں، پھر مجھے، یہ جو بڑی پیاری بات ہے جی اس نے جو حبار بن اسود نے کہی، یہ کہا پھر مجھے آپ کی نرم دلی، صلہ رحمی، نیز جہالت کا برتاؤ کرنے والے سے آپ کا درگزر کر دینا یاد آ گیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم شرک میں مبتلا تھے، پھر اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں ہلاکت سے نجات بخشی، لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری جہالت اور میری اس بات سے جس کی آپ تک خبر پہنچی ہے درگزر فرمائیں، کیونکہ میں اپنے برے کام کا اقرار اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں۔ تو رحیم و کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ سبحان اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی، اور اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کے جو معاملات تھے، وہ جب صحابہ کرام دار اسلام میں داخل نہیں ہوتے اس وقت بھی انہوں نے اس کو تسلیم کیا تھا۔ آپ فتح مکہ کو دیکھ لیجئے ٹھیک کہ جب فتح مکہ ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے، جی اور تشریف آپ کے لائے۔ ساتھ جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، اور ایک روب اور دبدبے کا معاملہ تھا، اللہ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہائی عاجزی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، جبکہ عاجزی میں روبتا ہے، اس عاجزی میں بھی روب تھا۔ کیا بات ہے۔ اب اس وقت بڑے بڑے کفاران قریش، سرداران قریش وہاں پر موجود ہیں، وہ سرداران قریش جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راہوں میں کانٹے بچھائے تھے،
وہ نوجوان لڑکے شامل تھے جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کو گالیاں بکی تھیں، وہ لوگ موجود تھے ظلم و ستم کی آندیاں سرکار چلائی دو تھیں، عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلوں میں پھندے ڈالے تھے، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے سرداران قریش وہاں پر موجود ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے جاتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک خطاب فرماتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ خطبہ تمام لوگوں کے لیے ہے، کفاران قریش بھی اس میں شامل ہیں اور مسلمان بھی شامل ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم لوگوں کو معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اب بظاہر جب وہ لوگ یہ سنتے ہیں تو ان کے رنگ فک ہو جاتے ہیں کہ اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا معاملہ کرنے والے ہیں، لیکن سب یک زبان ہو کر بولتے ہیں کہ ہم نے آپ کو رحیم و کریم ہی پایا ہے۔ ہاں، اخن کریم وابن اخی کریم، کہ ہم نے آپ کو کریم بھائی پایا اور کریم بھائی کی اولاد پایا، کریم بھائی اللہ کی اکبر اولاد کبیرہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جاؤ میں نے تم لوگوں کو معاف کیا۔ اور اس وقت جتنے بھی کفار وہاں موجود تھے ان میں سے اکثر نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب یہ کیفیت سوچنے والی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے بعد داخل ہو رہے ہیں تو اسرت کے ساتھ داخل نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ایک شان و شوکت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، ایک فتح و نصرت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ اور اب لوگوں کو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین غور کرنے کی بات ہے کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو معاف فرما رہے ہیں جنہوں نے جو ظلم و ستم ہو سکتا تھا انہوں نے کیا ہے، یہاں تک کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جس نے کلیجہ چبایا اس کو بھی معاف کر دیا، جس نے ان کو شہید کیا اسے بھی معاف کر دیا، اور دائرہ اسلام میں جب آ گئے تو گناہوں کے معاف ہونے کی نوید بھی دے دی۔ اتنا کرم، اتنا رحم فرمایا۔ اور یہاں پہ شعیب بھائی میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جب حضرت سفیان جو ایمان نہیں لائے تو اس وقت وہ ہرقل بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوالات کیے، تو جو آپ نے جواب دیا اس میں یہ بات بھی تھی کہ آپ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں اور شرک سے روکتے ہیں، اپنے باپ داداؤں کے بکواسوں کو چھوڑنے کی، یعنی کہ غلط باتیں جو تھیں ان کو چھوڑنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور ہم کو نماز، سچائی، پاک دامنی اور بہترین سلوک، ایفائے عہد اور ادائے امانت کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ اوصاف ہیں، یہ گواہی وہ دے رہا ہے کہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے، حضرت ابو سفیان جو ہیں بعد میں ایمان لے کر آئے، اس وقت صاحب ایمان نہیں تھے، لیکن یہ اس وقت گواہی دے رہے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے۔ تو یقیناً میرے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور رفعت اور آپ کے اخلاق عالی وہ ہیں کہ جن کی دشمن بھی گواہیاں دیتے ہیں۔ اور آج اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی راشد بھائی، شیب بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق جو ہیں وہ وہی اپنی شان، آب و تاب کے ساتھ صفائی کرتاس پہ چمک رہے ہیں اور دنیا کے لیے ہدایت کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ کمال ہے کہ غیر مسلموں نے بھی جب بعض مشاہیر کی کتاب لکھی، ایسی کتابیں انہوں نے لکھی کہ جس میں دنیا کے کامیاب لوگوں کو جگہ دی، تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ ٹاپ آف دی لسٹ نظر آتے ہیں، سب سے بلند مقام آپ ہی نظر آتے ہیں، باوجود اس کے کہ کتاب لکھنے والے جو تھے وہ غیر مسلم تھے، اس کے باوجود ان کا معمول یہ رہا۔ جی راشد بھائی مزید کیا ارشاد فرمائیں؟ شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے بڑا پیارا، وہ آپ نے جو مقولہ عربی کا بیان کیا نا کہ الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے، اپنے تو اپنے دشمن بھی بولیں، اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا۔ اور جو اہل کتاب تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، کیونکہ دیگر آسمانی کتابوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا بھی ذکر تھا اور آپ کے اخلاق کریمہ، آپ کے اوصاف کو بھی بیان کیا گیا تھا کہ ایک نبی آئیں گے آخری زمانے میں، ان میں یہ خوبیاں ہوں گی۔ تو جو اہل کتاب کے علماء تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اوصاف، ان اخلاق کریمہ اور ان نشانیوں کو جانتے تھے۔ انہی اہل کتاب کے علماء میں سے ایک حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور، آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو بے ساختہ ان کے لبوں سے یہ الفاظ نکلے کہ وجہہ لیس بوجہ کذاب،
کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یہ بڑی بات ہے کہ اہل کتاب نے بھی حضور علیہ السلام جن کے مقدر میں ایمان تھا, انہوں نے حضور علیہ السلام کی ان کتاب میں بیان کردہ نشانیوں کو جب پایا تو حضور علیہ السلام کی تصدیق فرمائی. جس طرح انہوں نے فتح مکہ کا واقعہ بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے عفو درگزر سے کام لیا. غزوہ احد کا بھی بڑا پیارا واقعہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا اور آپ کے سر انور اور پیشانی کو بھی زخمی کیا گیا. تو اب یہ ایسا معاملہ ہے, آج ہمارے ساتھ بھی اگر کوئی اس طرح کرے, لڑائی کرے یا ہمیں چوٹ لگا دے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نہ ہم اپنے زبان پر قابو پائیں گے, نہ ہم اپنے ہاتھوں پر قابو پائیں گے. یعنی جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم انتقام لینے کی اور کارروائی کرنے, آؤٹ پٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن نبی پاک علیہ السلام کا حلم دیکھیں کہ ایسے موقع پر آپ نے اس قوم کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہم اغفر لقومی, اے اللہ میری قوم کے اس گناہ کو بخش دے, فإنہم لا یعلمون, یہ نہیں جانتے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہم اہدی قومی, اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے, فإنہم لا یعلمون, یہ نہیں جانتے. شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس روایت کے تحت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہیں اور حلم, بردباری اور آپ کا تحمل کیسا اعلیٰ ہے کہ دشمنوں نے آپ کو ایذا دی, زخم پہنچائے, تکلیفیں دی. اس پر اگر صرف سکوت ہی کر لیا جاتا, صرف خاموشی ہو جاتی, یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے صرف سکوت نہیں فرمایا, ان کے لیے دعائے ہدایت بھی فرمائی. سبحان اللہ. اب مدنی چینل کے ناظرین, گفتگو اتنی ہے, مجھے امید ہے کہ اگر ہم مزید 1-2 گھنٹے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن مدنی چینل کی نشریات راؤنڈ دی کلاک چلتی ہے اور ایک کے بعد دوسرا سلسلہ بھی ہوتا ہے. لوگوں کے مزاج بھی مختلف ہیں, عادتیں بھی مختلف ہیں, پسند ناپسند بھی مختلف ہے, اور مدنی چینل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو تبدیل کر کے مختلف انداز سے نیکی کی دعوت بھی پیش کی جائے, دین اسلام کا ایک اچھا پیغام بھی آپ تک پہنچایا جائے, اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات بھی ہوں اور ان پہ عمل کرنے کا ذہن بھی ہو. وقت اختتام کی طرف ہے, بس صرف اتنی بات ہم مبلغین سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت تو یہ ہے جس کی جھلکیاں کچھ ہم نے ابھی آپ کے اخلاق کی کچھ جھلکیاں یہ دیکھیں, لیکن ایک طرف نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق حسنہ ہے اور دوسری طرف راشد بھائی آج ہماری عملی حالت ہے. ایک تو یہ کہ یہ حالت ہماری ہوئی کیوں, اس حیثیت پہ, اس کیفیت میں ہم آئے کیوں, اور دوسری بات یہ کہ اس کیفیت سے ہم نکلیں کیسے, ہم اچھے اخلاق والے بنے کیسے. اچھی لگتی ہیں باتیں, جب ہم سنتے ہیں تو اچھی لگتی ہیں, لیکن جب عملی میدان میں آتے ہیں تو پھر ان چیزوں کا دامن چھٹ جایا کرتا ہے اور ہم بے عملی بلکہ بسا اوقات بد عملی کی طرف بڑھ جاتے ہیں. آپ دونوں سے. جی, بے عملی ہو یا بد عملی ہو, یعنی عمل سرے سے نہ کرے یا برے اعمال کرے, اس کی ایک بنیادی وجہ علم کی عدم موجودگی ہوتی ہے. علم نہیں ہوگا تو بندہ عمل نہیں کرے گا یا بد عمل بن جائے گا. تو علم دین ہی کی کمی ہے. حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا, ان احادیث کو, ان واقعات کو سننا ہم نے چھوڑ دیا, اور اس زمانے میں بھی وہ افراد جو حضور علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے اخلاق حسنہ کو اپنائے ہوئے ہیں, ان کی صحبت, ان کی بیٹھک کو ہم نے چھوڑ دیا. اغیار کے طریقے پر ہم نے خود بھی عمل کیا اور انہی لوگوں کو اپنا دوست بنایا, انہی کو محبوب جانا, انہی کی مجلس اختیار کی جو حضور علیہ السلام کے اغیار کے طریقے پر چل رہے ہیں. تو بنیادی وجہ تو یہی سمجھ میں آتی ہے, اور اس کا جو آپ فرما رہے ہیں کہ سد باب کیسے ہو, حضور علیہ السلام کی اخلاق کریمہ کو کا آسان ہے. جی, تو پھر مدنی چینل کے ناظرین دیکھ لیں, راشد بھائی آسان طریقہ بتانے جا رہے ہیں اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بتانے کا. جی, وہ طبقہ, وہ افراد, وہ عاشقان رسول جو حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں, اور جن کے اقوال, اطوار, جن کے رنگ ڈھنگ سے حضور علیہ السلام کی شریعت اور حضور علیہ السلام کی سنتوں کا اظہار ہوتا ہے, ہم ان کے قریب آئیں گے تو یہ باتیں سمجھنے کا بھی موقع ملے گا, سننے کا بھی موقع ملے گا, اور عملی طور پر اپنانے کا بھی موقع ملے گا. اور اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے وہ کھلی کتاب ہے. سبحان اللہ. جی شیخ بھائی, یہ بات تو ذہن نشین ہمیں کر لینی چاہیے کہ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے لوگ اس کے قریب نہیں آتے, اور لوگ اس سے بھاگیں گے, چاہے وہ گھر کا میں جائے یا پھر اپنے کاروبار کی جگہ پر جائے یا کسی بھی جگہ پر جائے. نقصانات اسے سامنا کرنا پڑے گا, اس کو اٹھانا پڑیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے, یہاں تک کہ برے اخلاق کی تو یہاں تک کہ ہے کہ برے اخلاق طلاق تک پڑھوا دیتی ہیں.
اللہ اکبر۔ اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو میاں بیوی میں لڑائی، گھر بھی برباد، معاشرہ بھی برباد، معاشرے میں بھی برباد آپ۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہی راشد بھائی والی بات میں کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، الحمدللہ مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے، اور مدنی قافلوں میں جو ہمیں مبلغین ملے ان کی صحبت کو اختیار کریں۔ اسی طرح الحمدللہ امیر اہل سنت نے ہمیں اصلاح اعمال کا جو کورس دیا ہے، 12 روزہ کورس، جی آپ اس کورس میں آئیں، کیا بات ہے، اس کورس کو کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کورس کو کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے اخلاق کی بھی تربیت ہوگی اور دیگر معاملات کی بھی تربیت ہوگی۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے، جو آپ یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت مبعوث ہوئے، آپ جب پیدا ہوئے، اور آپ اس وقت کی اخلاقی کیفیت کو دیکھیے کہ سرداران قریش کے لوگ جو ہیں، مکے کے جو لوگ ہیں، وہ کون سی برائی تھی، کون سی برائی تھی جو ان میں نہیں تھی؟ ٹھیک، جانور کو تو نے پہلے کیوں پانی پلا دیا، میں نے پہلے پانی پلانا تھا، تو میرے سے آگے کیوں نکل گیا، مجھے پہلے آگے چلنا چاہیے تھا، اتنی سی باتوں پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ ٹھیک، لیکن در حقیقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ان نقوش پر تربیت فرمائی کہ یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے جو تھے وہ ایک دوسرے کی جان کی محبت کرنے والے بن گئے، آپس میں ایک محبت دوسرے کرنے کی والے جانوں کا، عزتوں کا، مالوں کا حفاظت کرنے والے، تحفظ کرنے والے بن گئے۔ تو یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ اس مدنی کیا ماحول سے بات ہے وابستہ ہو جائیں۔ آپ مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک میں آیا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ کامل ایمان کی ایک نشانی بیان کی گئی اور اسے امہات احادیث میں شمار کیا گیا ہے، اس حدیث مبارکہ کو۔ تو ایسا ہی ہے کہ جو ماحول ہم نے اپنے لیے پسند کیا ہے، بالعموم ہم دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی، دوسرے افراد کو بھی یہی عرض کرتے ہیں، یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ بالکل اسی طریقے سے جب آپ کوئی اچھی سی چیز کھاتے ہیں یا کسی سے کوئی معاملہ کرتے ہیں اور اسے بہت اچھا پاتے ہیں، تو پھر جس سے آپ کو خیرخواہی ہوتی ہے، جس سے محبت کا جذبہ ہوتا ہے، پھر آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز کھانی ہو نا تو فلاں دکان سے لینا، فلاں ہوٹل سے لینا، فلاں مقام سے لینا، اور یہ معاملہ کرنا ہو تو فلاں بندے سے کرنا۔ تو کیونکہ آپ کو جس سے محبت ہے، آپ اس کی خیرخواہی چاہتے ہیں تو اسے بتاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کے لیے ہر مسلمان سے محبت ہے، تو ہر مسلمان کے لیے یہی پیغام ہے۔ یہاں میں آخر میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا جی کہ صحابی کا اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، لیکن انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو کیفیت بیان فرمائی، جی انہوں نے فرمایا کہ جب بھی میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طریقہ لے لیں، ایک چیز کو اختیار کر لیں کہ مسکراتے رہوں بس۔ امیر علیہ سنت نے بھی پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں بڑے مدنی پھول دیے سوال رویے، امیر علیہ سنت خود بھی مسکراتے رہتے ہیں، اور جب کوئی مسلمان مسکرا رہا ہو تو اسے دعا دے دیا کریں، اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ تمہیں مسکراتا رکھے، یہ دعا دے دیا کریں۔ آخر میں ایک حدیث پاک عرض کروں گا، دل کے کانوں سے سننے والی ہے۔ مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے، اس میں بھی یہ تفصیلی ہے، اور پھر جو ہے نا میں یہاں پہ آپ کو صرف مختصراً حدیث بیان کرتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا کون ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے میں اس کا پیارا بن جاؤں، اس کا پیارا بن جاؤں، لیکن نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا کون ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرا بڑا پیارا تم میں سے وہ ہے جس کی عادتیں اچھی ہیں، اخلاق اچھے ہیں، وہ میرا زیادہ پیارا ہے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بننا چاہتے ہیں، یقیناً ہر مسلمان کے دل کی یہ آرزو ہونی چاہیے اور ہے، تو پھر اپنے اخلاق اچھے کر لیجئے۔ اور ایک کتاب مکتبۃ المدینہ نے اعرابی کے سوالات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کے عنوان سے چھاپی بھی ہے، اس میں 8ویں بات اس اعرابی نے یہ کی کہ میں کامل ایمان والا بننا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو، کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ الرحمن اس حدیث کے تحت شرح میں فرماتے ہیں کہ مومن کا تعلق خالق سے بھی ہے، مخلوق سے بھی ہے، اور خالق سے عبادت کا معاملہ ہے اور مخلوق سے معاملات کا، خالق سے عبادات کا تعلق ہے اور مخلوق سے معاملات کا، یہ جو ہم کسی سے خرید و فروخت کرتے ہیں، کسی کے یہاں آ گئے، کسی کے یہاں چلے گئے، اٹھ گئے، بیٹھ گئے، بات چیت کر لی، یہ معاملات کا تعلق ہے۔ تو عبادت درست کرنا آسان ہے،
مگر معاملات کا سنبھالنا بہت مشکل ہے، اسی لیے یہاں خلیق شخص کو کامل ایمان والا قرار دیا۔ پھر اجنبی لوگوں سے کبھی کبھی واسطہ پڑتا ہے مگر گھر والوں سے ہر وقت تعلق رہتا ہے، ان سے اچھا برتاؤ کرنا بڑا کمال ہے۔ اسلام مکمل انسانیت سکھاتا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ مفتی صاحب فرماتے ہیں اچھی عادت سے عبادت اور معاملات دونوں درست ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کے معاملات تو ٹھیک مگر عبادات درست نہ ہو، یا اس کے الٹ ہو کہ عبادات درست ہو اور معاملات ٹھیک نہ ہو، تو وہ اچھے اخلاق والا نہیں۔ خوش خلقی بہت جامع صفت ہے کہ جس سے خالق و مخلوق سب راضی، وہ خوش خلقی والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا فیضان عطا فرمائے، حصہ عطا فرمائے، خیرات عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کو سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی ایک بہت پیاری کتاب سنتیں اور آداب خرید فرمائیے اور وہ پڑھیے انشاءاللہ عز و جل۔ شب و روز کے جو ہمارے معمولات ہوتے ہیں اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کیا تھے، ان چیزوں کو کیسے ادا فرمایا کرتے تھے، یہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسن و شان مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و شان مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، پہنچ کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔